ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى اهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین هم الصراط الاقوم والوسیلۃ الکبریٰ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بجنة اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین والی قدر احباب، مجھے نہایت خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس حسینیہ میں امام بارگاہ میں جتنے بھی شرکاء ہیں یہ با مقصد عزاداری کر رہی ہے. عزاداری تو بہت جگہوں پر ہوتی ہے لیکن با مقصد عزاداری، جو عزاداری کا مقصد ہے اس کے لیے ہم عزادار ہوتے ہیں، یہ میں نے یہاں محسوس کیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ نظریاتی افراد ہیں اور بڑی با ہدف با مقصد عزاداری ہے. تو آج میں نے جو آیت عنوان قرار دی ہے وہ آیا مودت کے نام سے یاد کی جاتی ہے. میری سابقہ 3 جو تقاریر تھی، میری عرائض جو تھی وہ مقدمہ تھی ان آنے والی مجالس کے لیے. آج میں پہلی مجلس جو ذیل مقدمہ ہے وہ پڑھ رہا ہوں، وہ سارا مقدمہ تھا جو میں نے عرض کیا. آپ اپنی سماعتوں کو تھوڑا سا بلند کریں اور میرے ساتھ چلنا ہوگا. اپنے عزیزو، یہ جو مجلس میں صلوات پڑھی جاتی ہے، نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ باعث ثواب ہے، لیکن میں نعرے کا متمنی نہیں ہوتا. ہمیشہ میں چاہتا ہوں کہ میری عرائض کو سنا جائے، لیکن اگر کوئی مومن وقت محبت میں نعرہ لگاتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبت کا مولا سے اظہار کرتا ہے. جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، خداوند متعال نے اپنے رسول سے یہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میری اس رسالت کا اجر یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. رسالت جو کچھ رسول اکرم نے پہنچایا ہے وہ رسول کی رسالت ہے. یہ سارا دین اسلام رسول کی رسالت ہے. اس رسالت کا اجر رسول نے خود نہیں، خدا کے حکم سے یہ مانگا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. تو اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو اس کا معنی ہے کہ وہ رسول کی رسالت جو ہے نا اس کا اجر نہیں دے رہا. میں تھوڑا سا اجر کا معنی تھوڑا سا واضح کر دوں. نوجوان ہیں، بچے ہیں،
بزرگ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. یہ اجر جو ہے نا عربی کا لفظ ہے. اجر کا اردو میں اگر میں ترجمہ کروں، اجر کا معنی ہے اجرت، اجر کا معنی ہے مزدوری. یہ آسان ترجمہ. اجر کا معنی مزدوری، اجرت. جب ایک شخص سارا دن کام کرتا ہے تو کام کے آخر پر وہ اپنی مزدوری طلب کرتا ہے، یعنی اجر طلب کرتا ہے. تو اس کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ اس کا اجر ہوتا ہے. رسول اکرم نے 23 سال تبلیغ کی اور اپنی اس تبلیغ کی اجرت اور مزدوری یہ مانگی کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. اب چونکہ میں سوال و جواب جو ہے نا یہاں کچھ پٹ اپ کروں گا سوال، تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائے سمجھنے کے لیے. تھوڑی سی تقریر آج مشکل ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. دیکھیں یہ اجر جو ہے یہ کون سا اجر ہے؟ رسول اللہ نے جو اجر مانگا ہے یہ کون سا اجر ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے، اس کا جواب میں دے دوں گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اکرم کو کیا یہ حق تھا کہ وہ ہم سے اپنی رسالت کا اجر مانگے؟ دیکھو ہم نے تو رسول کو رسول نہیں بنایا، ہم نے تو ان کو کار رسالت نہیں دیا. جو کسی کو کوئی کام دیتا ہے، جو کوئی کسی کو کام پر لگاتا ہے، اس کی اجرت وہ دیتا ہے. ہم میں سے کسی نے رسول کو رسالت پر نصب کیا ہے؟ رسالت ہم نے دی ہے. یعنی ہم نے کہا کہ ان لوگوں پر کو تبلیغ کرو، ہم نے تو نہیں کہا. تو پھر ہم سے اجرت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ رسول اللہ کو خدا نے منصب رسالت پر فائز کیا. رسول اللہ کی ڈیوٹی اسلام کی تبلیغ کے لیے خدا نے لگائی. لہذا خدا رسول اللہ کو کچھ دے یا نہ دے تو خدا نے ان کو کام پر لگایا ہے. تو ہم سے کیوں اجر مانگا جا رہا ہے؟ تو عزیزو، ہم ہیں خدا کے بندے، ہم ہیں خدا کی مخلوق. وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے. تو یہ اجر رسول نے نہیں مانگا. اگر رسول اللہ نے اجرت مانگی ہوتی تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوتا تھا جی ہم نے تو آپ کو رسالت پر منسوب نہیں کیا گیا، ہم نے تو یہ ڈیوٹی نہیں دی. رسول اللہ نے نہیں مانگا. یہ اجر خدا نے رسول سے منگوایا. خدا نے کہا اے میرے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ میری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت. تو اب خدا نے منگوایا ہے، اب خدا پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا نا. ہم اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے. خدا نے کہا مانگو تو رسول اللہ نے مانگا. تو اجر کیا مانگا؟ اپنی اہل بیت کی محبت. اب اجر کی دو ہی قسمیں ہیں. یا اجر مادی ہوتا ہے یا اجر مانوی ہوتا ہے. مادی اجر یہ ہے کہ کسی کو اس کے کام کے بدلے میں پیسے دے دیے جائیں، پاؤنڈ دے دیے جائیں، ڈالر دے دیے جائیں، کپڑا دے دیا جائے، دانے دے دیے جائیں. یہ جو مادی چیزیں ہیں یہ اس کے کام کے بدلے میں دے دیا جائے تو وہ اس کی اجرت ہو جائے گی، اجر ہو جائے گا، اجر مادی. تو یہ جو اہل بیت کی محبت ہے جو ہم سے
مانگی گئی ہے، یہ رسول کی رسالت کا اجر ہے، کیا یہ اجر مادی ہے؟ میں نے کہا تھا میں سوالات پٹ اپ کروں گا پھر آگے بڑھوں گا. میں مطلب کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ اس آیت پر سنتے رہتے ہیں، یہ ممبر پر سے یہ آیات پڑھی جاتی ہے، آیت مقدس بڑی مشہور آیت ہے. تو یہ اہل بیت کی محبت جو رسول کی رسالت کا اجر ہے، کیا یہ اجر مادی ہے؟ تو اجر مادی نہیں ہے. اگر ہم رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کریں تو کیا رسول اللہ کے بینک بیلنس میں کچھ اضافہ ہو جائے گا؟ یا رسول اللہ کے اکاؤنٹ میں کوئی پاؤنڈ چلے جائیں گے؟ پیسے نہیں جائیں گے. اس کا معنی ہے کہ یہ اجر مادی نہیں. چلو اجر مادی نہیں تو پھر اجر مانوی. دو ہی قسمیں ہیں اجر کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اجر مانوی ہے یا نہیں. میں اجر مانوی سمجھا دوں کیا ہے. مثلا ایک شخص نابینا شخص کو سڑک پار کراتا ہے، وہ نابینا شخص اس سڑک پار کرانے والے کا اجر دیتا ہے، اس کی مزدوری دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ نہیں، کیا دیتا ہے؟ دعا دیتا ہے. اس نابینا شخص کو پتا ہے کہ اس نے میرے لیے کام کیا ہے، اس کا میں کوئی نہ کوئی اجر دوں، تو وہ پیسے نہیں دیتا، وہ اس کو دعا دیتا ہے. دعا بھی اجر ہے، لیکن یہ اجر مانوی ہے. تو اگر ہم اہل بیت رسول سے محبت کریں گے تو کیا ہم رسول اللہ کو دعا دیتے ہیں؟ کبھی یہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ ہم رسول اللہ کو دعا دیتے ہیں؟ نہیں، ہم تو خود محتاج دعائے رسول ہیں. تو یہ اہل بیت کی محبت جو اجر کے طور پر پیش کی گئی، رسول اللہ کی رسالت کا اجر ہے، تو یہ نہ اجر مادی ہے نہ اجر مانوی ہے. تو پھر کون سا اجر ہے؟ آپ سب دے رہے ہیں، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اجر کون سا ہے، یہ مزدوری کیسی ہے. اس چیز کا جواب کہ یہ کون سا اجر ہے، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت نے اس کا جواب دیا ہے، اور جواب بھی رسول اللہ کی زبانی دیا ہے. رسول اللہ کی زبانی قرآن نے کہا ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو میں نے تم سے اپنی اہل بیت کی محبت کا اجر مانگا ہے، اس اجر کا فائدہ مجھے نہیں، اس اجر کا فائدہ تمہیں ہی ہے. دیکھیں، اجر رسول نے مانگا، مزدوری رسول نے کی، پتھر رسول نے کھائے. رسول نے فرمایا جتنی اذیت اس کار رسالت میں مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی. اتنی اذیت جھیلنے کے بعد خود نہیں، خدا کے حکم سے کہا کہ میری رسالت لے لو، لیکن اس کا اجر یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. اس محبت اہل بیت کا فائدہ رسول کو کوئی نہیں، حالانکہ جس کو اجر دیا جا رہا ہے، اجرت دی جا رہی ہے، فائدہ اس کو ہونا چاہیے. یہ عجیب اجر اور اجرت ہے کہ فائدہ اجرت دینے والے کو ہو رہا ہے. اب جب میرے ساتھ آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ اس محبت اہل بیت کا فائدہ محبت اہل بیت کرنے والوں کو ہے، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے فائدہ اسی کو ہے، رسول کو کوئی فائدہ نہیں، خدا کو کوئی فائدہ نہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو فائدہ ہے. اب آپ فرمائیں گے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے، ہمیں کیا فائدہ؟ تو عزیزو، اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو
اعمال بھی ہم کرتے ہیں وہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے قابل قبول ہو. جتنے بھی اعمال ہیں اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے یہ کرو تو ہم کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, حج پر جاتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں. یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں محبت اہل بیت کی وجہ سے. اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس نے رسول کی رسالت کا اجر نہیں لیا. اجر نہیں لیا تو اس کا فائدہ اٹھانا صحیح نہیں ہے. دیکھیں آپ کسی دکان پر جائیں, وہاں ایک پانی کی بوتل اٹھا لیں اور اس کو پیسے نہ دیں, اس کی اجرت نہ دیں پانی کی. پانی پینا حرام ہے. یہ تو میں نے ایک پانی کی مثال دی ہے. کوئی اور چیز آپ اٹھا لیں وہاں سے, چوری اٹھا لیں, مثلا مثال دے رہا ہوں, آپ ایسے کرتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کوئی کرے ایسا تو اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. رسول اللہ نے خدا کے حکم سے کہا کہ یہ رسالت لے لو, اسلام لے لو, نماز لے لو, حج لے لو, دین لے لو, لیکن اس کی اجرت یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت. اب یہ ایک بندہ ساری چیزیں لے لے اور اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہ ہو تو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو عزیزو, اہل بیت کی محبت رسول کی رسالت کا اجر ہے. ہم اب اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. لوگ کہ یہ آیت جو ہے نا, آیت مودت, یہ نص قرآن ہے. نص کہتے ہیں واضح حکم کو, جس حکم میں کوئی کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو, کوئی اور احتمال نہ ہو. خدا کا حکم واضح ہو, رسول کا حکم واضح ہو, اس کو کہتے ہیں نص. یہ آیت ہے نص قرآن. جو معنی میں نے کیا ہے اس معنی کے علاوہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں نکلتا. قل, اے میرے رسول ان سے کہہ دو, اس امت سے کہہ دو, لا اسألکم علیہ اجرا, میں اس رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربى, مگر اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا. اس کے علاوہ کوئی معنی ہی نہیں ہے. تو اہل بیت کی محبت قرآن نے واجب قرار دی ہے. اب جو واجب کو ترک کرے گا یا اس ایک آیت پر عمل نہیں کرے گا, گویا اس نے پورے قرآن پر عمل نہیں کیا. یا اس آیت کا انکار کرے گا, قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے. تو اہل بیت کی محبت واجب. اب سوال اٹھتا ہے کہ کیوں خدا بند متعال نے صرف اہل بیت کی محبت کو ہی واجب قرار دیا؟ دوسری بڑی شخصیات تھی, بڑے لوگ تھے جن کو اہل بیت کے مقابلے میں لایا جاتا ہے, ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے فضائل میں, کمالات میں. ان کی محبت کو کیوں واجب قرار نہ دیا؟ دیکھو نا, یہ تشخص, یہ فضیلت صرف اہل بیت رسول کے لیے ہے. تاریخ اسلام میں کسی دوسری شخصیت کی محبت کو خدا نے واجب قرار نہیں دیا. صرف 3 محبتیں واجب ہیں. خدا کی محبت واجب ہے, رسول اللہ کی محبت واجب ہے, اور اہل بیت رسول کی محبت واجب ہے. بس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, درود محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
اور جن ہستیوں کی محبت واجب ہے انہی ہستیوں کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ خدا کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اہل بیت کی اطاعت واجب ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر۔ ہمارے نزدیک صاحبان امر اہل بیت رسول ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں شروع سے لے کر آج تک ایک نظریہ لایا جاتا ہے، نہیں جی اولی الامر سے مراد حاکمان وقت ہیں، جو بھی حاکم ہو جائے کسی ملک کا وہ اولی الامر ہے۔ تو اگر وہ اولی الامر ہے تو پھر اس کی اطاعت واجب ہے، اللہ کی اطاعت واجب ہے بغیر کسی شرط کے، مطلق اطاعت۔ یہ نہیں ہے کہ تم گھر میں ہو تو اطاعت کرو، مسجد میں ہو تو نہ کرو، میدان میں ہو تو نہ کرو، ہر وقت اللہ کی اطاعت واجب، ہر وقت رسول کی اطاعت واجب، ہر وقت اولی الامر کی اطاعت واجب۔ اگر اولی الامر سے مراد یہ حاکمان وقت ہے تو یہ حاکمان وقت جو ہے وہ خطا بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، پھر ان کی اطاعت کر لیں گے تو پھر ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو پھر خداوند متعال قیامت کے دن اپنی حجت تمام نہیں کر سکتا۔ میرے نامہ عمل میں اگر کوئی گناہ ہوگا تو خدا پوچھے گا یہ گناہ کہاں سے آیا ہے، تو میں کہوں گا کہ ایسوں کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا جو خود گنہگار تھے۔ خدا نے اپنے بندوں پر اپنی حجت تمام کر دی، معصوموں کی اطاعت کو واجب قرار دیا، تاکہ کل میرے نام اعمال میں کوئی گناہ ہوگا تو خدا پوچھے گا یہ گناہ کہاں سے آیا ہے، میں نے تو معصوموں کی اطاعت کو واجب قرار دیا تھا، تو کس کی اطاعت کرتا رہا۔ یہ جو کہتے ہیں جی حاکمان وقت جو ہے وہ اولی الامر ہیں، تو اگر ان کی اطاعت واجب ہے تو پھر اسمبلیوں میں حزب اختلاف کیوں ہے؟ آپ جائیں پاکستان میں دیکھیں، وہاں پر اسمبلی ہوتی ہے، ایک حزب اقتدار ہوتا ہے، ایک حزب اختلاف ہوتا ہے۔ حزب اختلاف کا کام یہ ہے کہ حزب اقتدار کی پالیسیوں کی مخالفت کرے، تو اسمبلیوں میں بیٹھ کر حزب اقتدار کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یہ اولی الامر ہے۔ اولی الامر پھر کیسے ہو گئے؟ اگر وہ اولی الامر ہے تو پھر حزب اختلاف ختم ہونا چاہیے، کسی اسلامی ملک میں حزب اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ جو کہتے ہیں جی حاکمان وقت جو ہے وہ اولی الامر ہے، کہتے یہی ہے لیکن عملاً ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اولی الامر سے مراد اہل بیت رسول ہیں، جو پاکیزہ ہستیاں ہیں، جو طاہر ہستیاں ہیں، جن کو خدا نے یہ حکم دیا ہے اور یہ امر دیا ہے کہ وہ امر کریں۔ یہ اختیار صرف اولی الامر کو دیا ہے، اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، اولی الامر کی اطاعت واجب۔ اب اہل بیت رسول کی اطاعت کو خدا نے کیوں واجب قرار دیا؟ اس لیے کہ وہ معصوم ہستیاں ہیں، معصوموں کی اطاعت کو واجب قرار دیا جا سکتا ہے، غیر معصوم کی محبت کو یا اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ اب خداوند متعال نے آخری رسول کی اہل بیت کو معصوم بنایا اور ان کی محبت کو واجب قرار دیا۔ دیکھیں سابقہ میں جو توجہ رکھنا، سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی نے اپنی رسالت پہنچانے کے بعد اپنی اہل بیت کی محبت کو اپنی رسالت کا اجر قرار نہیں دیا۔ یہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، چیلنج ہے۔ سابقہ انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اپنی رسالت کا اجر اپنی اہل بیت کی محبت کو قرار نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟
اس لیے کہ ان کی اہل بیت معصوم نہیں تھی. یہ افتخار صرف اور صرف خاتم النبیین کو حاصل ہے کہ خدا نے خاتم النبیین کی اہل بیت کو معصوم بنایا. کیوں معصوم بنایا؟ اس کی بھی وجہ ہے. دیکھیں، سابقہ انبیاء میں سے ہر نبی کے بعد نبی آیا اور بعد میں آنے والا نبی، لاحقہ نبی، اپنے سے سابق نبی کی نبوت و رسالت کو آگے بڑھاتا رہا. نبی کے بعد نبی آیا، نبی کے بعد نبی آیا. رسول اکرم ہے آخری نبی. ان کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا کہ وہ ان کی نبوت و رسالت کو آگے بڑھاتا. لیکن یہ نبوت و رسالت جو ہے تا قیام قیامت باقی رہنا تھی. لیکن کسی نبی نے آنا نہیں تھا تو خدا نے انتظام کیا کہ اس آخری نبی کی اہل بیت کو معصوم بنایا. نبی کی اہل بیت کو معصوم بنایا اور ان کی اطاعت کو واجب قرار دے دیا. اسی لیے آخری نبی کی اہل بیت محافظ رسالت رسول ہے. دیکھیں، جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا وہاں کتنے لوگ تھے؟ اکثریت مسلمانوں کی تھی. لیکن کسی نے بھی رسول کی رسالت کا تحفظ نہیں کیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ رسول کا نائب کون ہے، رسول کا جانشین کون ہے. وہ جانشین وہی ہے جو رسول کے مقصد کی حفاظت کرے گا. تو صرف مولا حسین ابن علی کیوں نکلے اور انہوں نے انکار بیعت کیا؟ کیا دوسرے لوگوں پر واجب نہیں تھا کہ وہ یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی بیعت نہ کرتے؟ کیوں ان کی بیعت انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ محافظ شریعت نہیں تھے. یہ ذمہ داری مولا حسین ابن علی کی تھی. لوگوں کو پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں چلتا کہ رسول کا وارث کون ہے. رسول کا وارث یہی ہے، جانشین رسول وہی ہے جو رسول کے مقصد کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے ہم اماموں کو کہتے ہیں محافظ دین شریعت رسول. نبی دین لاتا ہے، امام اس دین کا محافظ ہو. یہ تو حفاظت ائمہ تحریر نے کی ہے. خدا نے ان کو معصوم بنایا اور ان کی محبت کو واجب قرار دے دیا. اب یہاں پر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے یا نہیں، یا آپ پوچھیں کہ آپ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں. جو کلمہ پڑھتا ہے، جو مسلمان ہے، ناسبی نہ ہو، ناسبی ہے دشمن اہل بیت. ناسبی کے لیے معصوم فرماتے ہیں یہ کتے سے بھی زیادہ نجس ہے. دشمن اہل بیت ہے. جو عام مسلمان ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں، گلیوں میں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ اہل بیت رسول سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں. وہ کہیں گے جی ہم بھی رکھتے ہیں. یعنی کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اہل بیت رسول سے محبت نہیں رکھتے. اگر وہ یہ کہے گا تو وہ انکار کر دے گا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آیت کا انکار ہو جائے گا. لہذا جو آیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. اپنے کفر سے بچنے کے لیے ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی اہل بیت رسول سے محبت ہے. بھائی بھی کیوں کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اہل بیت رسول کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں. آپ نے تو کبھی بھی نہیں کہا. یا کسی دوسرے سے پوچھو، وہ کہتا ہے جی ہم بھی اہل بیت رسول سے
محبت کرتے ہیں. وہ بی کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بی اس بات کا اقرار ہے کہ جتنی محبت آپ شیعہ اہل بیت رسول سے کرتے ہیں اتنی ہم نہیں کرتے، لیکن ہم بھی کرتے ہیں. جیسے ایک بندہ جو ہے نا روزانہ واک پر جائے تو آپ پوچھے اسے آپ واک کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں واک کرتا ہوں. ایک بندہ ہفتے میں 2 مرتبہ واک پر جاتا ہے، آپ اس سے پوچھیں جی آپ واک کرتے ہیں؟ وہ کہے گا جی میں بھی کرتا ہوں. یعنی پوری نہیں کرتا لیکن میں بھی کرتا ہوں. بھی ہوتا ہی وہاں ہے جہاں نقص ہو. اہل بیت کی محبت میں بھی نہیں چلے گا. یا محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ کیا ہے جی ہم بھی کرتے ہیں. یہ بھی اس نقص ہے. اور میں بتاؤں نقص کہاں پر ہے. یہ میری تقریر جائے گی کوئی سنے گا. یہ کیوں نقص کا اظہار کرتے ہیں، کیوں بھی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ باب محبت میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. وقت میرا آج ساتھ دے دیں تو بڑی بات ہے. دیکھیں باب محبت میں 2 قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ باب محبت میں یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے. یہ باب محبت میں پہلا قاعدہ ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے. آپ مولا علی سے محبت کرتے ہیں تو مولا علی کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں. جناب فاطمہ الزہرا سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو دشمن جناب فاطمہ الزہرا پر لعنت بھیجتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. امام حسن سے محبت کرتے ہیں تو امام حسن کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں. یہ باب محبت میں پہلا قاعدہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص علی سے بھی محبت کا دعویٰ کرے اور دشمن علی سے بھی محبت کا دعویٰ کرے وہ اس قاعدہ میں پورا نہیں ہے، نقص ہے. اگر علی سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر دشمن علی سے نفرت ہونی چاہیے. یہ جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہو؟ ماننا ہوتا ہے کسی کی بات کو مانا جائے، نہ ماننا ہے کسی کی بات کو نہ مانا جائے. ماننے کو تو شیطان نے بھی کہا تھا خدایا میں تجھے مانتا ہوں، لیکن جب خدا نے کہا فاسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، جو مانتے تھے جھک گئے، جو نہیں مانتا تھا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا، کافرین میں سے ہو گیا. ماننا ہوتا ہے کسی کی بات کو مانا جائے. اہل بیت کو مانتے ہو تو اہل بیت سے نماز لو، اہل بیت سے روزہ لو، اہل بیت سے دین لو، اہل بیت سے شریعت لو، اہل بیت سے تفسیر قرآن لو. کیوں نہیں لیتے؟ دین سارا اہل بیت کے غیروں سے لیتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. اہل بیت کو ماننے کے دعویٰ میں جھوٹے ہیں. جو اہل بیت کو مانتا ہے وہ اہل بیت کی اطاعت کرتا ہے. تو اس قاعدہ میں جو پہلا قاعدہ ہے باب محبت میں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، یہ اہل بیت سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دشمنان اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اس دعویٰ میں پورے نہیں. اور باب محبت میں ایک دوسرا دعویٰ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. خدا کرے کہ ہم اس دعوے میں پورے ہو جائیں. جو پہلا ہے نا قاعدہ اس میں آپ ماشاءاللہ 100% پورے ہیں. اگر مولا حسین سے محبت کا دعویٰ ہے تو دشمن مولا حسین سے نفرت. ہمارا پہلا جو قاعدہ ہے نا اس میں ہمارے شیعہ بڑے پورے ہیں، بلکہ 100 سے بھی آگے اگر کہہ دیں کہ ہو تو وہ بھی ہیں. یہ سب کچھ اس قاعدے میں ہیں.
کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو دشمنان اہل بیت سے نفرت ہے. 100% پورے. مبارک ہوا آپ اس قاعدہ پہ 100% پورے ہیں, کوئی نقص نہیں ہے. لیکن باب محبت میں ایک دوسرا قاعدہ ہے, خدا کرے کہ اس میں بھی ہم کوشش کریں پورے ہونے کی. اور آپ ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں اس کے لیے, بچوں کا کام ہو رہا ہے, پورے ہوں گے, آپ خود بھی پورے ہوں گے, وہ نہیں ہے. تو دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. خدا نے اسی لیے یہ فلسفہ محبت اہل بیت ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ فلسفہ محبت اہل بیت کیا ہے تو یہ میں بتاؤں گا. تو دوسرا قاعدہ, جس سے جو محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. خدا نے اسی لیے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا تاکہ لوگ ان سے محبت کریں گے تو ان کی اطاعت کریں گے. جب ان کی اطاعت کریں گے تو اس اسلام پر گامزن ہو جائیں گے جو رسول اللہ نے پہنچایا. اس لیے کہ صحیح معنوں میں جانشین رسول, وارثان رسول یہی اہل بیت رسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو یہ دو قاعدے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں نا, یہ بی کہنے والے, نہ پہلے قاعدے میں پورے ہیں نہ دوسرے قاعدے میں پورے ہیں. دین کسی اور سے لیتے ہیں, امام کوئی اور ہے, مانتے اہل بیت کو ہے. وہ کیا مانتے ہو تم؟ نہ تم ان کے دشمنوں پر لعنت کر سکتے ہو, اتنی سخت نہیں ہے کہ لعنت ہی کر دیں. ہم تو بواگے دو کہتے ہیں نا, دشمنان اہل بیت پر لعنت. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نفرت کرتے ہیں دشمنان اہل بیت سے. اگر کوئی اور فرقہ بھی دشمنان اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور ان کے دشمنوں پر لعنت کرے, ان کے دشمنوں سے جو ہے وہ محبت نہ کرے, لعنت کرے, تو ہم پورے ہو جائیں گے وہ بھی اس قاعدے میں. تو پہلے قاعدے میں پورے نہیں ہیں اور دوسرے قاعدے میں تو بالکل پورے نہیں ہیں. وہ اہل بیت کی ان اماموں کی اطاعت نہیں کرتے. لیکن ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہم اس قاعدے میں بھی پورے ہوں. معصوموں کی اطاعت واجب ہے, اسی لیے واجب قرار دی ہے. یہ معصوم ہستیاں ہیں, جب ان کی اطاعت کریں گے تو پھر اسی اسلام پر گامزن ہو جائیں گے جو رسول اللہ نے پہنچایا. لیکن دعویٰ کرنا بہت آسان ہے. انسان کسی چیز کا بھی دعویٰ کر سکتا ہے, دعوے سے چیز ثابت نہیں ہوتی. ان عدالتوں میں ہزارہا دعاوی ہوتے ہیں. کیا ہر دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے؟ ہر دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. وہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے جس دعوے کی دلیل موجود ہو. لیکن میں ان دنیاوی عدالتوں کا کوئی بار نہیں ہے. شاید آپ کی عدالتیں یہ کچھ اچھی ہوں, لیکن میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. وہاں پاکستان میں جج بک جاتے ہیں, رشوت چلتی ہے, دعویٰ جو ہے اس کی دلیل نہ بھی ہو تو قابل قبول ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیاوی عدالتیں. لیکن خدا کی عدالت میں وہی دعویٰ قابل قبول ہوگا جس دعوے کی اس شخص کے پاس دلیل موجود ہوگی. خدا کی عدالت ہے, وہاں عدل ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں اہل بیت رسول سے محبت رکھتا ہوں تو ٹھیک ہے. اگر وہ دشمنان اہل بیت سے نفرت کرتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے اہل بیت کی, تو خدا اس کے دعوے کو قبول کر لے گا. وہ رسول کی رسالت کا اجر دے گا. لیکن ویسے ہی بندہ کہتا جائے کہ میں اہل بیت رسول کو مانتا ہوں, میں اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہوں, یہ دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہیں. ایسے دعوے دار, کیونکہ اب ربط جو ہے نا اسی طرف جا رہا ہے, تو مجھے معاف کرنا, اور اس ربط کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تاکہ یہ مطلب جو میں کہہ رہا ہوں یہ راسخ ہو جائے اور لوگوں تک یہ پہنچ جائے. کتنے وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں
تو بہرحال دعویٰ وہ قابل قبول ہے جس دعوے کی دلیل اس کے پاس موجود ہو. ہم نے خدا کی عدالت میں یہ دعویٰ جائے گا، جس کے پاس دلیل ہوگی خدا اس کو قبول کر لے گا. صرف دعویٰ کرنے والے بغیر دلیل کے صرف آج کے دور میں نہیں بلکہ صدر اسلام میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم رسول سے محبت رکھتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا تھا کہ دروازہ بطول پر آوازیں بلند ہونا شروع. فاطمہ الزہرا مخدرہ طاہرہ رسول کی لخت جگر نے چادر پہنی، دروازے کے قریب آئی، دروازے پر ہاتھ رکھ کر بڑے دھیمے انداز میں کہا، میں اسی رسول کی بیٹی ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. یہ بلند آوازیں مناسب نہیں. عزیزوں باہر سے آواز آئی، بی بی ہم نے اپنے مجرم کو گرفتار کرنا ہے. آپ اندازہ کریں کہ رسول کی بیٹی کا گھر ہو اور وہاں کوئی مجرم چھپا. اور اسی بات سے ہم بی بی سے عقیدت رکھنے والے آج تک روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں کہ ابھی رسول کی بیٹی کو دروازے سے ہٹنے نہیں دیا گیا تھا کہ دروازے کو دھکا دیا گیا. 3 بار در اور دیوار کے درمیان سے مخدرہ طاہرہ کی آواز آئی، بابا بابا. اس آواز کا بلند ہونا تھا. فضا دوڑ کر آئی، کیا دیکھا بی بی گھری ہوئی ہے. بی بی کو اٹھانے کی کوشش کی، بی بی کی دھیمی سی آواز آئی، فضا مجھے اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، میرا موسم شہید ہو. فضا نے بہرحال بی بی کو اٹھایا، جا کر مسند پر لٹا دیا. تھوڑی دیر کے بعد بی بی کو ہوش آئی. سب سے پہلا سوال جو فضا سے کیا وہ یہ تھا کہ فضا یہ تو بتاؤ کہ ابوالحسن کہاں ہے. یہ امامت کا تحفظ تھا بی بی کا. کہا ابوالحسن کو تو حکومت اپنے دربار میں لے گئی. کہا اگر علی حکومت کے دربار میں ہو تو مجھ زہرا کو ان زخموں کی پرواہ نہیں. فضا سے کہا تبرکات والی صندوق پیش کرو. ایک صندوق چلایا گیا. بی بی نے کیا کیا، اس صندوق کو کھولا، اپنے بابا کا امامہ نکالا اور سر پر اپنے بابا کے عصا کو اپنے ہاتھ میں لیا. اپنے دونوں بیٹے حسن و حسین سے کہا مجھے اپنے نانا کی قبر پر لے جاؤ. اس زخمی حالت میں بی بی کیسے اپنے بابا کی قبر پر آئی. بہرحال بچے سہارا دے کر اپنی ماں کو اپنے نانا کی قبر پر لے جائے. بی بی نے کہا بچوں سے کہ بتاؤ یہ کس کی قبر ہے. کہا ماما یہ ہمارے نانا کی قبر ہے. کہا پھر اپنے نانا کی قبر پر دونوں ہاتھ رکھ دو اور با آواز بلند کہو، نانا اماں رو رہی ہے. جب بچوں نے کہا نا نانا اماں رو رہی ہے، اس آواز کا بلند ہونا تھا. عذاب کے آثار نمودار ہوئے. مولا علی نے دیکھا عذاب کے آثار ہیں. سلمان کو کہا سلمان جلدی جاؤ، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے رسول کی بیٹی بد دعا. جاؤ جا کر کہو رسول کی بیٹی یہ بد دعا کا وقت نہیں ہے. سلمان گھر آئے، دیکھا بی بی موجود نہیں. روزہ رسول پر پہنچے، کیا دیکھا بی بی کے ہاتھ بلند ہیں. لباس آنسوں سے تر ہے. ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے اے رسول کی بیٹی یہ بد دعا کا وقت نہیں ہے. سلمان کہتا ہے جب میں نے یہ جملہ کہا نا بی بی کو کہ اے رسول کی بیٹی یہ بد دعا کا وقت نہیں ہے، تو ایک مرتبہ تعجب سے بی بی نے مجھے دیکھا اور فرمایا اے سلمان تو مجھے کیوں روکتا ہے. میرا حق غصب ہوا، میں خاموش رہی. دروازہ گرایا گیا، میں خاموش رہی. موسم کو شہید کیا گیا، میں خاموش رہی. علی حکومت کے دربار میں ہوں اور
میں زہرا گھر پر خاموش بیٹھی ہوں، میں خاموش نہیں بیٹھوں. سلمان نے دوبارہ ہاتھ جوڑ دیے، کہا بی بی اے مخدرہ طاہرہ، علی فرماتے ہیں خاموش ہو جا. یہ بی بی کا جذبہ اطاعت تھا کہ بی بی خاموش ہو. میں روح جناب فاطمہ تو زہرا سے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، اے رسول کی بیٹی، اے مخدرہ طاہرہ، آپ کو تو علی کا دربار میں جانا پسند نہ ہو. اور بدعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے. بی بی آپ نے وہ وقت کیسے دیکھا ہوگا جب آپ کی بیٹیاں یزید کے دربار میں کھڑی تھی اور یزید شراب کے نشے میں پوچھ رہا تھا فاطمہ کی بیٹی زینب کون سی ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. واللہ ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. واللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے محفوظ فرما. دین مبین اسلام پر ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. عزاداری مولا حسین ابن علی کو اسی طریقے سے قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. واللہ ہمیں صحیح معنوں میں محب اہل بیت بنا. خدایا ہم سب کو شر سماوی اور ارضی سے محفوظ فرما، شر شیاطین و جن و انس سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما. واللہ دین مبین اسلام پر ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. واللہ جو مومن مومنات مریض ہیں ان سب مرضا کو صحت کلی و کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو مومن مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد مدینہ عطا فرما. جو مومن مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما. بانیان مجلس کے نیک دلی مسائل کو پورا فرما. واللہ بحق محمد و آل محمد جو مومن بھی جو دلی حاجات و خواہشات رکھتے ہیں تو علیم و بصیر ہے، ان کے دل کی حاجات کو جانتا ہے. ان سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. واللہ ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما. ہم سب کے مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد قیامت کے دن ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مات میں حسین